الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 140، پھر آگے 141. پہلی آیت میں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں جو پیغمبر تھے، کانوا ہودن او نصارا، یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یعنی یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تم یہ کہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہیں یہ پیغمبر، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہمارے طریقے پہ. فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اللہ نے بتایا کہ یہ دین اسلام پر تھے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس سے اس کے پاس گواہی موجود ہے اس کو چھپا لے. اللہ کے پاس سے گواہی ہے کہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ان کے آنے کی بشارت ہے، اس کو یہ چھپاتے ہیں لوگوں سے. یہ آخری پیغمبر بھی دین اسلام پر اور پچھلے سارے پیغمبر بھی دین اسلام پر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر یہودی تھا یا کوئی پیغمبر نصرانی تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو لوگوں سے چھپاتے ہو، تم جرم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ جماعت تھی گزر گئی. یہودیوں کا اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں تو ہم اگر حق کا انکار کرتے بھی رہیں تو ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں. ہم اگر حق کا انکار کریں تو بھی ہمیں پکڑ نہیں ہوگی. فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ پیغمبروں کی جماعت تھی، یہ گزر گئی. لہا ما کسبت، جو نیکیاں انہوں نے کی، جو نیک عمل کیے، ان کا فائدہ ان کو ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم عمل کرو گے ان کا فائدہ تم کو ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ تو بہت نیک تھے اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ہم حق کا جھٹلائیں، حق کا انکار کریں تب بھی ہماری بخشش ہو جائے گی. نہیں، ان کی نیکیاں، ان کے نیک عمل ان کے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے ان کے بارے میں پوچھنی ہوگی. یہ تو پیغمبروں کے بارے میں فرمایا. اسی طرح جتنے بھی پچھلے نیک لوگ گزر گئے، پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ ہیں، پھر آپ کے صحابہ، آپ کے گھرانے والے، آپ کے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ سب لوگ ہیں. ان سب لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ گزر گئے، انہوں نے جو کیا ان کا اجر ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا، ہم جو کریں گے ہمیں اس کا ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اس میں یہ بات بھی سمجھنی ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو پچھلے لوگ گزر گئے ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. ہم سے پیغمبروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے صحابہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا.
یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ فی زمانہ رفتہ رفتہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں عدالتیں لگاتے ہیں، صحابہ کو اپنی عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور ان کے فیصلے خود کرتے ہیں کہ وہ فلاں صحابی ٹھیک تھا، فلاں صحابی غلط تھا۔ صحابہ کے اختلافات بھی ہوئے آپس میں، لیکن ان کے بارے میں اب لوگ عدالتیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی کتاب میں لکھتا ہے کہ فلاں موقع پہ فلاں صحابی کا فلاں سے نزاع ہوا تو فلاں صحابی غلط تھا، فلاں صحیح تھا، اور جس کو غلط کہہ رہا ہے یا صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے، ان کے کردار پہ تنقید کر رہا ہے، ان کے لیے برے لفظ استعمال کر رہا ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہیں ان کے لیے عدالت نہیں لگانی، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ دوسری یہ بات ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں دین کا واضح حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہے، امام طبرانی کی روایت ہے، ثابت شدہ روایت ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، پھر رک جاؤ، پھر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو کہ فلاں صحابی صحیح تھا اور فلاں غلط تھا، فلاں صحابی نے اس موقع پہ غلط کیا، فلاں نے صحیح کیا، فلانے کا کردار صحیح نہیں تھا، فلانے کا صحیح تھا۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، یہ خود حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود رب العالمین فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور دین کی نصرت کرنے والے، مکہ والے اور مدینہ والے جتنے صحابہ تھے، والذین اتبعوا بإحسان، اور جو ایک تو پہلے والے تھے اور اس کے بعد جو ان کی پیروی میں دوسرے بھی اسلام لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے اللہ نے باغات اور نعمتیں تیار کی ہیں، فیصلہ فرما دیا ہے، بڑی کامیابی ان کے لیے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ان کے لیے میں نے کامیابی کا فیصلہ کیا، اور ان سب صحابہ، خواہ وہ شروع دور میں اسلام لانے والے یا بعد کے دور میں اسلام لانے والے جتنے بھی تھے، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں راضی ہوں، پھر ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، ان کے بارے میں زبان اور قلم نہیں چلانا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو بات ہی ختم ہوگی، فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں۔ انسان کی نیکی یا برائی اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، انسان کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ میں راضی ہو گیا، تو اب کیا گنجائش ہے ہمارے لیے؟ ہمیں تو اپنی خیر ماننی چاہیے۔ صحابہ کرام کے معاملے میں بہت زیادہ ادب اور احترام کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ پہلے تو لوگ کسی جگہ کو جا کے سنتے تھے یا کوئی کتاب پڑھتے تھے، اب جو بھی دین جس کا خراب ہے، جس کا دماغ خراب ہے، جو بھی گمراہ ہے، موبائل لیتا ہے، ایک ویڈیو بناتا ہے، وہ اپلوڈ کر دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اور عجیب کی سوچیں لوگوں میں آ رہی ہیں۔ جب تک کہ دین صحیح نہ معلوم ہو تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع یہ عام ہونا شروع ہوگی، ان کے بارے میں زبان چلانا، ان کی بے ادبی کرنا، جبکہ اللہ کے رسول فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہے پھر خاموش ہو جانا ہے، تم نے اس میں کوئی گفتگو نہیں کرنی، وہاں ادب ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی بعد میں کئی چیزوں میں آپس میں ان کے اختلافات بھی ہوئے، ان اختلافات کی وجہ سے ان میں نزاع بھی ہوئے، لیکن اس کے بارے میں کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں امام ابن حجر نے فتح الباری میں کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ کسی صحابی پہ کسی طرح کا طعن کرنا جائز نہیں، طعن و تشنیع جائز نہیں، بلکہ ان کے معاملے میں خاموش ہونا ہے، ضروری ہے یہ۔ اب صحابہ کے جو آپس میں کوئی اختلاف تھا، وہ اختلاف اگر جھگڑے کا سبب بھی بنا تو وہ اختلاف اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یہ سمجھنا ہے، انسانی طبع ہیں،
ایک معاملے میں دو سوچیں ہو جاتی ہیں، ایک سوچ نہیں رہتی، لیکن ہماری سوچیں ہو سکتی ہیں نفسانیت یا ذاتی خواہشات کی وجہ سے اختلاف ہو۔ صحابہ کا جو آپس میں اختلاف تھا خواہشات کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور ہر ایک چاہتا تھا کہ اس ذریعے وہ اللہ کے قریب کیسے ہو۔ اب اس میں امام ابن حجر نے فرمایا ظاہر ہے جب دو کا اختلاف ہو تو ایک کی رائے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، ایک کی کم بہتر ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا ان کے بارے میں یہ ہے کہ جن کی رائے زیادہ بہتر تھی ان کو دوہرا اجر ہے، اور جن کی رائے اس سے کم بہتر تھی، ان سے کم بہتر ہے، ان کو بھی اجر ہے، یعنی ان کو بھی اجر ہے۔ جن کی رائے زیادہ بہتر ہے ان کو دوہرا، اور جن کی رائے ان سے کم بہتر ہے ان کو بھی اجر ہے، اس لیے کہ ان کی جو رائے اور سوچ ہی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، ان کا بھی اجتہاد تھا اور ان کا بھی اجتہاد تھا۔ دونوں صحابیوں کی جماعت نے اجتہاد کیا، سوچا کہ یہ صحیح ہے، ایک ہو سکتا ہے ایک کا اجتہاد زیادہ بہتر ہو، ایک اس سے کم ہو، جس کا کم ہے اس کو بھی اجر ہے اور جس کا زیادہ ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ امام ابن حجر نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کے معاملے میں کسی بھی طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں۔ وہ بہت پاک لوگ تھے، ان کا اختلاف اللہ کی رضا کے لیے تھا، نفسانیت نہیں تھی، اور اس کی بہت سارے شواہد ہیں، بہت اس میں طویل طریقے سے سمجھایا جا سکتے ہیں۔ ان حضرات نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کے لیے قربانی دی، ان پہ طعن و تشنیع حقیقت میں دشمنان اسلام کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادوں کو ہم توڑ رہے ہیں، جو اسلام کی اصل پھیلانے کا سبب بنے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ساتھی بنے، جو قرآن ہم تک پہنچانے کا سبب بنے، جو اللہ کے رسول کے ارشادات ہم تک پہنچانے کا سبب بنے، اگر ان پہ طعن و تشنیع کریں گے تو اس کا مطلب ہے دین کی بنیادیں ہم ختم کر رہے ہیں، اس لیے اس پہ منع کر دیا ہے۔ اور ان کی جو دین کے لیے قربانیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان حضرات نے دین کے لیے کیسی قربانی دی۔ ایک ایک صحابی کی قربانی ہے، ایک ایک صحابی کی، حتیٰ کہ جب وہ اسلام لائے، مکہ میں جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو اتنا معاملہ مشکل تھا، اتنا کہ مائیں شدید مخالف ہو گئی، باپ شدید مخالف ہو گئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک شخص نے دیکھا، روایت کیا ہے، الاصابہ میں موجود ہے، کہ ان کو دیکھا گیا کہ ایک عورت ان کے پیچھے مکہ میں برا کہہ رہی ہے، ان کو سخت برا بلا کہہ رہی ہے، اور ان کے ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے۔ پوچھا گیا یہ عورت کون ہے جو برا بلا کہہ رہی ہے اور گردن کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے؟ کہا یہ ان کی والدہ ہے، والدہ ہے، والدہ برا کہہ رہی ہے، والدہ نے ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے اور برا کہہ رہی ہے، پیچھے چل رہی ہے۔ ایسے مشکل حالات میں انہوں نے اللہ کے دین کو اپنایا اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور دین کے لیے کوششیں کی، اور اس میں نہ انہوں نے جوانی دیکھی، نہ بڑھاپا دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ ناز و نعمت دیکھا۔ حضرت زبیر بن عوام بہت عظیم صحابی ہیں، 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 18 سال کی عمر میں ہجرت کی، بالکل جوانی شروع ہو رہی ہے، اور اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں انہوں نے غسل کرنا تھا حضرت زبیر نے، تو دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان سے کہا ذرا پردہ لٹکا دو تاکہ میں غسل کر لوں۔ دوسرے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے پردہ کیا، ظاہر ہے کسی جنگل میں تھے تو پردہ لٹکایا، تو ان کی جو کمر تھی دیکھ لی انہوں نے، حضرت زبیر کی کمر دیکھی اور سینہ دیکھا، ظاہر غسل کے لیے اپنا لباس الگ کیا، اور میں نے دیکھا رأیت مجدعن بالسیوف، میں نے حضرت زبیر کی طرف، ان کے جسم کی طرف دیکھا تو ان کا سارا جسم تلواروں سے کٹا ہوا تھا، سارا جسم تلواروں سے کٹا ہوا ہے، اور پھر میں نے ان کا سینہ دیکھا تو کیسا،
امثال العیون، جیسے آنکھ ہوتی ہے نا، اس طرح بڑی بڑی آنکھوں کی طرح ان کے سینے پہ سارے زخم تھے، ان کے سینوں پہ زخم تھے نیزوں کے اور تیروں کے، سارا جسم چھلنی ہوا۔ اور پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جتنے زخم ہیں یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کھائے ہیں، آپ کے ساتھ اسلام کی سربلندی، آپ کا دفاع کرتے ہوئے سارے زخم میں نے کھائے، سارا جسم کٹا ہوا ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا قربانی کی، ایسے اسلام تھوڑا آیا ہے، اللہ نے لوگوں کو چنا تھا، یہ اور لوگوں کی صلاحیتیں نہیں ایسا کر سکیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو امیہ تھا وہ تپتی دھوپ میں، اب تو مکہ شریف میں پہاڑ کاٹ دیے گئے اور سڑکیں بن گئی اور بلڈنگیں بن گئی اور بلڈنگوں میں اے سی لگ گئے، پہلے سارا پہاڑ ہی پہاڑ تھا، سب پہاڑ تھا، مکمل پہاڑ تھا، خشک پہاڑ، اور گرم دھوپ، دن کو چلاتی دھوپ سخت، پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے آپ اس پتھر پہ، پاؤں بھی ایک منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے، پاؤں جلتا ہے۔ اس گرم پتھر پہ دوپہر میں ان کو میہ لٹاتا تھا، فَضُوضُوا عَلَى صَدْرِي الصَّخْرَ الْعَظِيمَ، بہت بڑا الصخر پتھر لے کے ان کو سینے پہ رکھ دیتا تھا، یہ تکلیف ان کو دیتا۔ ابو بکر صدیق گزرے، کہا ان کو تکلیف دے رہے ہو، کہا اس کو تم نے تو خراب کیا ہے، ان کا جو مالک تھا آقا، وہ کہنے لگا تم نے تو ابو بکر، تم نے تو اس کو بگاڑا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر فرمایا اس کو میں آزاد کرتا ہوں، پھر ان کی ادائیگی کی اور حضرت بلال کو آزاد کیا اور 6 اور غلاموں کو بھی آزاد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام کے لیے بڑی ان لوگوں کی، ان حضرات کی، ان ہستیوں کی قربانی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور جو مشرکین تکلیف دیتے تھے اس کا ذکر ہوا، تو حضرت خباب نے اپنی کمر دکھائی، حضرت عمر کو اپنی کمر دکھائی، ہمیں مشرکین نے اوقدوا لی نارن، ایک آگ جلائی اور اس آگ پہ مجھے لٹا دیا اور میری کمر کی چربی سے وہ آگ بجھی، اور یہ دیکھ لیں ایسی حالت کمر کی کہ دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ کمر ساری زندگی ان کے ساتھ ہے، وہ تکلیف جلنے کی ساری زندگی، یعنی اس آگ پہ ان کو لٹایا اور اس کی آگ حضرت خباب کی کمر کی چربی سے بجھی، کسی اور چیز سے نہیں بجھی۔ یہ اسلام کے لیے وہ تکلیف اٹھانے والے، اللہ نے ان کے لیے بڑا درجہ رکھا ہے، بڑا مرتبہ رکھا ہے، کسی کو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ان کے لیے کوئی بے ادبی کرے۔ حضرت مصعب بن عمیر، یہ کون ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو مکہ میں ایک نوجوان تھے سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والے، سب سے زیادہ۔ ان کی والدہ بہت بڑی مالدار تھی اور یہ خوبصورت بھی تھے اور بال بھی بڑے خوبصورت تھے اور لباس بھی ان کے ماں باپ بہت عمدہ پہناتے تھے ان کو، یعنی مکہ میں ان سے زیادہ عمدہ لباس کسی کا نہیں ہوتا تھا، سب سے عمدہ لباس ان کے پاس ہوتا تھا اور سب سے عمدہ خوشبو اور سب سے عمدہ جوتے بھی ان کے کہیں اور سے ماں باپ منگواتے تھے، یعنی اتنی ناز و نعمت سے اس نوجوان کو پالا ہوا تھا۔ لیکن اسلام جب ان کے دل میں اترا تو پھر انہی کے ماں باپ نے ان کو قید کر دیا، ماں باپ نے قید کر دیا، اور پھر جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو یہ پھر ان کے ساتھ چلے گئے، حبشہ، وہ ایتھوپیا، وہ افریقہ، ریگستان، وہاں چلے گئے۔ ہجرت تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، واپس آئے تو جسم میں وہ جو ناز و نعمت میں جسم پلا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور تکلیفیں اٹھانے کے بعد جو جسم کی کیفیت ہے وہ اور ہوتی ہے، وہ سب ناز و نعمت کی کیفیت ختم ہو گئی تھی، بالکل نوجوانی میں اسلام لے آئے، ابتدائی عمر میں وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ اور پھر ایک وقت یہ آیا جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، سردی تھی
اور مدینہ میں سردی تھی، باہر نکلے ان کو اپنے اوپر کچھ لپیٹنے کے لیے نہیں ملا، ایک بھیڑ کی کھال پڑی تھی اس کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے۔ ایک وہ زمانہ تھا ناز و نعمت میں، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ جسم کی سردی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا، بھیڑ کی کھال کو اٹھا کے لپیٹ لیا۔ ایسی تکلیف اٹھانے والے، اسلام کے لیے مشقتیں اٹھانے والے، ہر ایک صحابی نے تکلیف اٹھائی، اور اسلام کے لیے وہ قربانی ہو، اور ایمان کے لیے، ایمان کا ان کا وہ درجہ جو ہمارے تصور میں نہیں ہے، اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے کا ان کا وہ جذبہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے دور میں ایک لشکر گیا روم کی طرف، یہ اس میں تھے، تو روم کی جو فوجی تھے انہوں نے کچھ صحابہ کو، کچھ لوگوں کو جو مسلمانوں کے لشکر میں تھے ان کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا، تو ان میں یہ عبداللہ بن حذافہ بھی تھے، ان کو بھی گرفتار کیا، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ جو بادشاہ تھا کیونکہ ان میں یہ زیادہ خاص آدمی تھے، تو اس نے ان سے گفتگو کی، اس نے کہا اگر تم عیسائیت اختیار کر لو، کیونکہ وہ عیسائیت کے مذہب تھا، روم جو تھا عیسائیت کے مذہب پر تھا، روم نہیں آج کا روم، وہ بہت بڑی سلطنت تھی، پوری دنیا میں بہت بڑی پھیلی ہوئی تھی، بہت بڑی پاور تھی روم کی، وہ عیسائیت کے مذہب پہ تھی۔ اس بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کا کہ تم عیسائیت اختیار کر لو تو میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اب وہ امتحان لے رہا تھا یا جو بھی تھا، بہرحال اس نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تم مجھے آدھی سلطنت کی پیشکش کر رہے ہو، تم اگر مجھے پوری سلطنت بھی روم کی دے دو، اور اس کے ساتھ عرب ملک کی بھی پوری سلطنت دے دو، اور مجھے کہو کہ میں پل جھپکنے کی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں اور پھر دوبارہ اس میں واپس آ جاؤں، تو یہ بھی نہیں کروں گا میں۔ یعنی جتنی دیر میں انسان کی پل جھپکتی ہے، پل جھپکنے کی دیر، سیکنڈ کی دیر، اتنی دیر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم پوری سلطنت بھی دے دو، عرب کی بھی دے دو۔ ایسا اسلام ان کے دلوں میں راسخ تھا۔ اس نے کہا اچھا اب یہ تو نہیں مان رہا، لالچ تو کام نہیں آ رہی، اب ڈراؤ۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا ایک سولی پہ ان کو لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو، اور سولی پہ جب ان کو لٹکاؤ گے، باندھ دو گے، تو ادھر سے تیر چلاؤ، لیکن تیر اس طرح چلاؤ، تیر انداز جو تیر چلانا جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے نشانہ کیسے تیر کہاں پھینکنا ہے، تو تیر کو جو نشانہ جاننے والے ہوتے ہیں ان کو کہا ایسے تیر چلاؤ کہ تیر ان کے ہاتھ پاؤں کے قریب سے گزریں، ان کو نہ لگے۔ جب تیر چلنا شروع ہوئے، دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو تیر ایک لگے گا اور دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے۔ اس نے جب دیکھا ان کی حالت ہے، کہا ان کو سولی سے اتارو، سولی سے اتار دیا۔ اب اس نے ایک اور کام کیا، کہا پانی ایک دیگ میں گرم کرو، جب پانی صحیح گرم ہو جائے تو ان کے ایک ساتھی کو پکڑ کے دیگ میں ڈال دو۔ ان کے سامنے ایک ساتھی کو ابلتے پانی میں ڈال دیا گیا۔ اب کہا دوسری دیگ کو گرم کرو، پانی گرم ہو گیا، ابل گیا، کہا اب ان کو بھی ڈالو۔ اب ان کو فوجی پکڑ کے لے جا رہے ہیں ڈالنے کے لیے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ رونے لگے، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اب تو کام ہو گیا، یہ رو رہے ہیں، تو کہا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ کہا نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں یہ سزا نہیں ہوگی، تم موت سے بچ جاؤ گے، تم رو رہے ہو اس لیے اب ڈر گئے ہو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھے جلا رہے ہو، مجھے قتل کر رہے ہو، مجھے ابلتے پانی میں ڈال کے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے لگے ہو، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں
کہ میرے پاس ایک جان ہے جو اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں کیوں نہیں ہیں، وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ میری تو ایک جان ہے، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے زیادہ جانیں کیوں نہیں دی، جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، کاش میں ساری اللہ کے لیے میں قربان کرتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم میری پیشانی پہ بوسہ دو، پیشانی پہ بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرے سر پہ بوسہ دو۔ اب یہ صحابی تھے، یہ ایسے ویسے تو نہیں تھے، یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والے تھے۔ اللہ کے دشمن کے سر پہ بوسہ دینا ان کو بہت مشکل لگتا تھا، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کیا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے اگر میں تمہارے سر پہ بوسہ دوں؟ اس نے کہا میں تمہارے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، رہا کر دوں گا۔ تو انہوں نے صحابی نے سوچا کہ اگر میرے اس کے سر پہ بوسہ دینے سے میرے ساتھیوں کی بھی جان بچتی ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کے سر پہ بوسہ دے دیا، اس نے سب کو رہا کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، حضرت عمر نے سب سے پہلے ان کے سر پہ بوسہ دیا اور پھر سب صحابہ کو کہا ان کے سر پہ بوسہ دو، کیونکہ ان کے دل میں انقباض تھا کہ میں نے اللہ کے دشمن کے سر پہ بوسہ دیا، لیکن چونکہ وہ باقی ساتھیوں کو چھڑانا چاہ رہے تھے، فرمایا ان کے سر پہ تم بوسہ دو سارے۔ یہ اسلام کی اور ایمان کے لیے اتنی کوشش کرنے والے لوگ، اتنے بلند لوگ، ایک غزوہ پیش آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، جب ہم غزوے میں گئے تو ہم 6 لوگ اور ایک اونٹ، 6 لوگ اور ایک اونٹ، یعنی ایک اونٹ ہوتا، اس پہ 6 لوگ کیسے، پہلے ایک بندہ سوار ہوتا، 5 بندے چلتے تھے، پھر دوسرا سوار ہوتا، باقی چلتے، باری باری چلتے سوار ہوتے، یعنی چلنا زیادہ تھا اور دور کی مسافت تھی۔ کہا چلتے چلتے ہمارے پاؤں پہ زخم آ گئے، وہ سخطت اظفاری، صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کی جو ناخن ہیں وہ بھی گر گئے، ہم نے پاؤں پہ چھالے بن گئے اور پاؤں پہ پٹیاں باندھ لیں۔ اس غزوے کا نام ذات الرقاع، پٹیوں والا غزوہ، کہ چل چل کے پاؤں پہ زخم آ گئے، آبلے پڑ گئے اور ناخن تک گر گئے، پٹیاں باندھ لیں۔ میرے دوستو، اسلام کے لیے صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے امام طبرانی روایت کیا ہے، حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا میرے بیٹے کدھر ہیں، یعنی حسن حسین کدھر ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں کچھ تھا نہیں کہ ہم کھائیں یا بچے کو کھلائیں، تو حضرت علی ان دونوں کو لے گئے ساتھ اور مزدوری کرنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کے عالم تھا، مزدوری کرنے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ایک کافر کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی یہ بچے ہیں، ان کو دھوپ میں رکھا ہے، ان کو واپس کر دو جلدی، دھوپ تیز ہو جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کو میں فاطمہ کے پاس اس لیے نہیں چھوڑ کے آیا کہ گھر میں کچھ تھا نہیں، یہ پھر والدہ کو تنگ کریں گے، روئیں گے، اس لیے میں ساتھ ان کو لے آیا، یہاں باغ میں یہ پھرتے رہے، میں مزدوری کر کے کھجوریں جمع کر لوں تاکہ کھجوریں کھا لیں، کچھ گزارا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے انتظار میں کہ آپ کے داماد علی المرتضیٰ مزدوری کر رہے ہیں، کھجوریں جمع ہو گئیں، پھر آپ ایک صاحبزادے کو آپ نے اٹھایا، ایک کو حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھایا اور واپس آئے۔ تکلیف ہر ایک نے اٹھائی، گھرانے نے بھی اٹھائی، صحابہ نے بھی اٹھائی، کوئی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سب سے زیادہ اٹھائی۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام یہ اتنی اونچی ہستیاں ہیں، اسلام کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، یہ تو تھوڑی سی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ تو اتنا بڑا باب ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی۔ امام ترمذی نے روایت کیا، احمد نے روایت کیا، بہقی نے روایت کیا، صحابہ کو میرے بعد اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ۔ ہمیں اس لیے
فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا. اگر مجھ سے محبت ہے تو ان سے محبت کرو گے تم. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت یا بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے، یاد رکھنا ہے میرے ساتھی ہیں. اور ومن آذاہم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کو پکڑے گا. اس لیے ہمارے لیے کسی صورت میں گنجائش نہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں یا ان ہستیوں کے بارے میں کوئی زبان چلائیں، غتان کریں یا کوئی بے ادبی کریں یا ان کے لیے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ بس ان کے لیے تمہاری گنجائش نہیں، میں راضی ہوں، اور ایمان کی بلند درجے پہ تھے. اس لیے یاد رکھنا، میں تو اپنی سوچ یہ بتاتا ہوں کہ میرے عمل کچھ نہیں ہے. ان ہستیوں سے محبت کی وجہ سے بخشش ہوگی، ان ہستیوں سے محبت کی اور احترام کی وجہ سے احترام عقید انتہائی. یہ بہت پاک لوگ تھے، یہ ایسے نہیں تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا. اور پکڑ ہوگی تو ان کی بے ادبی کی وجہ سے، اس لیے یہ بہت احترام ضروری ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ کیا ہم سے پوچھنی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کا ادب کیا کہ نہیں کیا، احترام کیا، کیونکہ اللہ کا احترام، اس کے رسول کا احترام، صحابہ کا، آپ کے گھرانے کا، یہ سب چیزیں ایک ہی لڑی میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے.